السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ حیاکم اللہ، کیف حالکم اجمعین؟ هل انتم بخیر؟ الحمدللہ میم، انا بخیر۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ هل انتن مجتہدات للدراسہ؟ نعم۔ بارک اللہ فیک۔ من أين سنبدأ اليوم؟ یہ میم سمجھ نہیں آیا۔ ہم نے کہاں پہ رن کیا تھا یا کہاں سے کس صفحہ نمبر سے؟ کس صفحہ سے؟ میم 29 الدروس، جو 29 لیسن آج پڑھنا ہے۔ اور صفحہ نمبر ہے 85۔ میم آج وہ ووکیبلری کا نہیں تھا؟ ہاں جی، وہ بھی ہم کریں گے۔ ہاں جی، آپ سب نے کھول لی ہے اپنی کتاب، اور اگر کسی کے پاس کتاب نہیں ہے تو وہ اس کا PDF سامنے کھول لیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ کے پاس کتاب ضرور ہو تاکہ اگر کچھ لکھنا ہے تو آپ کے اوپر نوٹ کریں۔ یہ حوار ہے۔ لیسن نمبر بتائیں گی؟ لیسن نمبر 29 ہے۔ کمل بات کر رہی ہیں؟ مریم۔ اچھا مریم۔ لیسن نمبر 29 ہے، پیج نمبر 85۔ من الذی تقرأ منکم؟ آپ میں سے کون ریڈ کریں گے اس حوار کو؟ السلام علیکم، میں کروں یاسمین؟ میری کرو۔ یہ دوسری آواز کس کی تھی یاسمین کے بعد؟ مریم۔ آپ نے آج اپنا نام نہیں لکھا ہوا، کائنڈلی آپ سب اپنے نام کے ساتھ سائن ان ہوا کریں تاکہ میں دیکھ کے پروناؤنس کر جی، سکوں۔ پتہ نہیں آج کل میرا نام کیوں نہیں لکھا آ رہا، وہ موبائل کا نیم آ جاتا ہے، میں لکھتی ہوں۔ آپ ریڈ کریں، میں لکھ دیتی ہوں۔ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ مریم واحد۔ چلیں ریڈ کیجیے۔ جی۔ جرس الباب، رنا جرس الباب فتح عثمان البابا، هذا امه احمد، عثمان اہلا یا امی، یا امی تفضل ادخل احمد، هل والدک موجود، ہل والدک، والد هل والدک، جی کبھی والد ہوتے ہیں تو یہ وہی والد ہیں۔ جی، هل والدک موجود، عثمان نعم هو موجود، احمد وأين خالک، عثمان هو موجود ايضا، احمد هل هما مشغولان، اب پیج اوپر کریں گے؟ اچھا، عثمان نعم هما مشغولان جدا،
أحمد ماذا يفعلان عثمان هما مسافران غدا إلى المدينة وهما يستعدان الآن للسفر دخل العم غرفة الجلوس وذهب عثمان إلى المطبخ وفتح الثلاجة وأحضر بعض العصير. صب عثمان العصير في الكوب وقال تفضل يا عمي اشرب العصير. بارک اللہ فیک. جرس کہتے ہیں گھنٹی کو. رنل جرسو. رنا جو ہے وہ فعل ہے اور جرسو جو ہے اس کا فاعل. گھنٹی بجی البابا دروازے کی اور فتح عثمان البابا عثمان نے دروازہ کھولا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی فعل آتا ہے اس کا فاعل اور مفعول ہمیں ضرور تلاش کرنا ہوتا ہے. فعل کے بعد جو عموماً آتا ہے فاعل کے اوپر پیش ہوتی ہے حالت رفع میں ہوتا ہے وہ, اور جو مفعول بھی ہی ہے اس کے اوپر فتحہ ہوتی ہے زبر. ھذا عمہ احمد. ھذا عمہ یہ جو ہے عم کہتے ہیں چچا کو, اس کے چچا ہیں احمد کے. ھذا عمہ احمد. عثمان اہلاً یا عمی. یہ یا متکلم ہے اپنی طرف نسبت دینے کے لیے امن کو عمی بنا دیا ہے میرے چچا. فضل کہتے ہیں کائنڈلی کو برائے مہربانی. ادخل داخل ہو جائیے فعل امر. احمد حل والد کا موجود. احمد کہتے ہیں کہ کیا آپ کے والد موجود ہیں. عثمان نعم ہوا موجود وہ موجود ہیں. پھر احمد کہتا ہے وَأَيْنَ خَالُكَ. خالن کہتے ہیں ماموں کو. عثمان کہتا ہے ہوا موجود ایزن وہ بھی موجود ہیں. ایزن کا مطلب ہوتا ہے وہ بھی, جیسے ہم کہتے ہیں اسی طرح. احمد حل ما مشغولان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. مشغول واحد ہوتا ہے. آپ لوگوں کا کچھ نہ کچھ کنسیپٹ ڈیولپ ہو گیا ہے واحد کا, تثنیہ کا اور جمع کا. واحد اس کا مشغول ہے اور الف نون لگا کے تثنیہ کا صیغہ بنا سکتے ہیں. اب چونکہ اس نے ان دونوں کے بارے میں پوچھنا تھا والد اور ماموں کے بارے میں کہ کیا وہ مشغول ہیں, تو اس نے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا. حل ہما وہ دونوں مشغولانی مشغول ہیں. عثمان نعم ہما مشغولانی جدن. جدن کہتے ہیں بہت زیادہ. آزا یا فالانی وہ دونوں کیا کر رہے ہیں. عثمان ہما مسافرانی غدن وہ کل صبح مسافر ہیں. الی المدینتی شہر کی طرف. وہما یستعدانی یستعدان کہتے ہیں تیاری کو, تیاری کرنے کو. وہاں یستعدان الان للسفر وہ اب تیاری کر رہے ہیں سفر کے لیے. دخل العم غرفۃ الجلوسی جو چچا ہے وہ بیٹھک میں داخل ہوئے. وذهب عثمان الى المطبخ عثمان مطبخ کہتے ہیں کچن کو, کچن میں چلا گیا. وہ فتح اور اس نے کھولا. فتح یفتح سے ہے فتحن یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے. فتح الثلاجۃ اس نے ریفریجریٹر کھولا. واحضر اور وہ لے آیا یا اس نے پیش کیا بعض العصیر جوس. سبا عثمان العصیرہ سبا کہتے ہیں ڈالنے کو. عثمان العصیرہ جوس فی الکوب کوب کپ. وقالا تفضل یا امی برائے کرم آپ بھی لیجیے میرے چچا. اشرب العصیر یہ اشرب جو ہے فعل امر ہے. فعل امر کا آخری جو حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے, لیکن اگر اس کے آگے معرف باللام آ رہا ہو الف لام تو ملانے کے لیے آخری حرف کے نیچے زیر لگا دی جاتی ہے. تو اس لیے اشرب العصیرہ آپ یہ جوس پیجیے. اکمل الجمل الآتیہ بالکلمۃ المناسبۃ. اقرئی یا اختی بشرا التدریب الاول. افتح الکتاب وقرئی. جی کیا ہے جی. رنا جارسو رنا جارسو گھنٹی بجی. رنا جارسو البابی
ہاں جی ہاں دروازے کی مسافران گھنٹی بجی. جی الى میم. المدينة ہما مسافرانی ہاں جی. ہما مسافرانی انہوں نے سفر کیا. مسافرانی غدن الی المدینہ تھی. انہوں نے شہر کی طرف انہوں نے کل شہر کی طرف سفر کرنا ہے. مدن ہما امس جو ہے یس جو ہے وہ کل ہوتا ہے مدن آنے کو اور وہ یستعدان للنوم وہ الصلاة تیاری کر رہے ہیں لس سفری سفر کی. قریب دخلت دخل ام غرفت الجلوس بیٹھک کے کمرے میں داخل ہوا. صبا عثمانو صبا عثمان لے کر آیا. بازل اسیر جوس تھوڑا جوس لے کر آیا. من فتح البابا. ہاں جی. دروازہ کس نے کھولا؟ فتح عثمان البابا. عثمان نے دروازہ عثمان کھولا. فعل کے بعد فائنل ہوتی ہے پھر مفعول کے لگا ہوتا ہے نہیں اس میں عثمان فتح البابا. عثمان نے دروازہ کھولا. وہ اسلوب سوال میں ہے نا وہی استعمال کریں. سوال میں اگر جملہ فعلیہ ہے تو آخر سے جملہ فعلیہ ہے. آپ سوال کے شروع میں ٹائمس تو جملہ وہ بھی صحیح ہوتا ہے اس میں آ جائے. ٹھیک ہے. عثمان فتح البابا آئے گا ایسے جی میم. جی ٹھیک ہے. منل الی المدینہ تھی. شہر کی طرف کس نے سفر کیا؟ شہر کی طرف کس نے سفر کیا؟ کون سفر کرنے والا؟ منل مسافران. میم والد اور ماموں کرنے والے تھے. ہاں جی تو اس کو کیسے کہیں گے؟ جی والد 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 احمد والد و ہاں جی. والد و خالق. والد احمد والد احمد و خالو خالو احمد ہوگا. خالو دوسرے میں خود بات کریں. و خالو ہاں والد جی احمد و خالو جی مسافرانی للمدینہ تھی. ماذا ماذا یفعل ماذا يفعل الأخ؟ ابو ابو والخالو. جی ابو اور خالو کیا کر رہے تھے؟ ابو اور ماموں کیا کر رہے تھے؟ جی شغلة جی وہ جی سفر کی ہما تیاری کر رہے تھے. میم وہ پیچھے وکیبلری کی میں نے آج تیاری کی ہے. ویسے میں آگے چیپٹر کر لیتی ہوں لیکن آج میں وکیبلری کی تیاری کر رہی تھی. میرا خیال تھا آپ پہلے ٹیسٹ لیں گی تو میں نے یہ کیا نہیں ہوا. ویسے نارملی میں نے کیا ہوا ہوتا ہے. چلیں اس کا ہے کہ ہما شغلانی جدا ہما يستعدان ہما يستعدان من من أين أين حضر عثمان الأسیر. کہاں سے عثمان نے پیش کیا جوس؟ عثمان نے فریج سے لیا فریج سے کیا نا. فریج سے کچن جی إلى المطبخ وفتح عثمان ثلاثة عثمان حضر الاسیر. من المطبخ بھی کیسے ثلاجہ بھی کیسے من الثلاجہ. حضر عثمان المطبخ ثلاجہ. اینا صبا اس نے کس میں ڈالا تھا؟ اس نے جوس کس في میں ڈالا؟ الكوب في الكوب فی الکوبی. بالکل ہیرا جی یہ احضر البادی کیا اس کا مطلب آئے گا؟ کیا پوچھ رہی ہیں؟ یہ اس میں کہا نا کہ وفتح الثلاجة وأحضر بعد الأسير ہاں جی اصل وأحضر بعد حضر عثمان ثلاجہ ثلاجہ نہیں آپ کی نا آواز گونج رہی ہے.
میری بھی گونج رہی ہے. اس کا مطلب وَأَحْضَرَ بَعْدَ، اس کو کیا کہیں؟ جی کسی کا لیپ ٹاپ تو آن نہیں. ابھی نہیں ہے میرے خیال میں. جی اب صحیح ہو. چلو اب ٹھیک ہوئی ہے. بہت زیادہ ہاں جی آواز گونج رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. نے ہاں تو جی. اس لیے اپنے موبائل سے بھی ڈسکنیکٹ کر دیا. مجھے لگا کہ شاید میرے موبائل کی وجہ سے ہے، ورنہ میں موبائل اس لیے ساتھ میں کنیکٹ رکھتی ہوں کہ کئی بار لیپ ٹاپ ڈسکنیکٹ ہو جائے تو پھر وہاں سے کلاس جو ہے وہ جاری رکھتی ہوں. تو میں نے پھر اسی لیے سسٹر بشرا آپ ایک ہی جگہ سے کنیکٹڈ ہیں یا دو جگہ سے؟ میں نے آپ کو میوٹ کیا ہے ابھی. میم ایک ہی جگہ سے. چلیں آگے دیکھتے. ایکچولی میں نے 2 جگہ سے کنیکٹ کیا ہے کیونکہ مجھے آواز نہیں آ رہی تھی. پھر آپ اپنا مائک آف رکھیے، بس جب آپ جواب دیں صرف تب آن کریں. ہیرا جی اس کا بتائیے گا. اس کا اس میں میرا ہم نے سوال صرف یہ اس نے کہاں سے پیش کیا، من الثلاجة. حاضر کیا. ہاں جی من الثلاجة یا من المطبخ کچن سے، لیکن ثلاجہ ٹھیک کہہ ہو دیں گیا. آپ زیادہ. ٹھیک. ابھی آگے تبدیل میں اس آتا کا یہی جو میں پوچھ رہی تھی احضر بعد کا کیا مطلب آئے گا؟ حاضر کرنا، پیش کرنا، لانا. اچھا پیش کیا. ٹھیک ہو گیا. جوس ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. بھیا آج ہماری سیشن میں ایک نیو اسٹوڈنٹ بھی ہیں سسٹر کمل. آپ کائنڈلی اپنا مائک اوپن کیجیے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ میں جی الحمدللہ. آپ سب آپ سسٹرز کیسی ہیں؟ الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں. آپ کچھ پریکٹس کریں گی کیونکہ ماشاء اللہ آپ نے گرامر تو پڑھی ہوئی ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ بھی کچھ نہ کچھ پریکٹس کریں. بس صرف ایک دو کی کر دیجیے، اول اور ثانی. یہ جو اگلی اچھا ہے یہ ہمارے لیسن کے اندر سے ہی ایک پریکٹس ہے. ہم نے لیسن میں پڑھا تھا ماذا یفعلانی، وہ دونوں کیا کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے. اس یہ ہم اور بھی کئی جملے بنا سکتے ہیں. یہ بک اس لحاظ سے بہت زبردست ہے کہ اس میں ایک ہی جملے کے ذریعے اور کئی جملے بنانا سکھا دیے جاتے ہیں. تو اب وہ آگے یہ سکھا رہا ہے کہ یکتبو اگر ہو تو ہم یکتبو سے تسنیہ کا صیغہ بنا دیں گے. ماذا یکتبانی، وہ دونوں کیا لکھ رہے ہیں. تو جی یہ ٹھیک ہے. ایک اب یشربو سے آپ بنائیں، وہ دونوں کیا پی رہے ہیں. کیسے بنے گا؟ ماذا یشربانی. ہاں جی ماذا یشربانی. اور یدرس، یشربانی. وہ دونوں کیا پڑھ رہے ہیں. وہ دونوں کیا پڑھ رہے ہیں؟ تسنیہ کا صیغہ ماذا یدرسانی. شاباش. یرسمو، وہ دونوں کیا ڈرائنگ کر رہے ہیں یا کیا ڈرا کر رہے ہیں. ماذا یکسبانی. ماذا یرسمانی. آپ نے کیا بولا تھا؟ سوری. یرسمو، یہ سامنے لکھا ہے نا یرسمو. ایک یرسمو مضارع کا صیغہ ہے، اسی یرسمو. ٹھیک ہے سے یرسمو. نا الف جی نون جی لگا جی یرسمانی. جی. یقوم ہے وہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں. یقولو. ماذا یقول. یقول ماذا یقولان. یقولانی. شاباش. یقولان. یریدو کہتے ہیں چاہنے کو، ارادہ یریدو. وہ دونوں کیا چاہ رہے ہیں. تو ہم کیسے جملہ بنائیں گے. آپ یہ کہاں پہ ہے؟ یرید. ٹھیک ہے آپ. ٹھیک ہے یرید. وہ دونوں یرید. ٹھیک ہے یہ ہے دو کے لیے پتہ کہہ رہی ہیں آپ، تسنیہ کے لیے. او کے لیے. جی ماذا یریدانی. ماذا یریدانی. یتناول. یہ تو ناول، اس کی میننگ کیا ہے؟ یتناول یتناول. کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تناول کرنے. وہ دو کیا کھا رہے ہیں. ماذا یتولانی. یتناول. یتناولانی. جی ریپیٹ کریے گا. پیچھے سے فعل اسی طرح سے رہے گا، آخری حرف کے ساتھ الف اور نون لگا دیں. یتناولانی. تناولا یتناولا. اچھا یتناولانی. ٹھیک ہے. یفعلوا. جی ماذا یفعلانی. یکتبوا.
اور اس کا بھی یہی ہوگا ماذا یکتبانی. ماذا یکتبان. بارک اللہ فیک. احسنتی. جزاک اللہ خیر. سسٹر یاسمین، املا الفراغ بالکلمت المناسبہ، مناسب الفاظ لگانے ہیں. ڈیش والدی من المدینہ، کیا آئے گا؟ جی حاضر آئے گا یا آضر آئے گا؟ سوری، یہ حدر آئے گا. اچھا، دونوں میں فرق یہ ہے، حاضرہ کہتے ہیں آنے کو، اور اس کا جو فعل متعدی ہوتا ہے یعنی لانا، وہ حاضرہ ہے. تو ٹھیک ہے، جی حاضرہ آئے. اذهب حدر، ڈیش حدر والدی من المدینتی، یہ آئے میرے والد مدینے شہر سے آئے. اذهب ڈیش الى السوق. میں امسی، امسی شام میں آئے. مسئلہ غدن. غدن کل نا، سذهبوا أذهب إلى السوق. غدن. أذهب غدا. يستعدان آنا للصلاة. ڈیش يستعدان آنا للصلاة. ہما 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 جی ہاں. اور فورتھ ہما ہے ڈیش المدرس الکتب. آم، یہ یہ امسی ہوگا یا اہدری اہدرا ہوگا. مدرس کتب. لائے مدرس کتب. احضر المدرس الکتب. ذهب حسن الى المدینة ڈیش. حسن امسی. گیا. اب ذهب سے پتہ چل رہا ہے کہ فعل ماضی ہے، گزشتہ کل میں کوئی کام ہوا ہے، تو اس لیے جی یہاں پہ امسی آئے گا. أمس. امسی. اب چونکہ ٹائم شارٹ ہے آج، تو یہ نیکسٹ پیج آپ کا ہوم ورک ہے. آپ نے گروپ میں اس کو سینڈ کرنا. هذا واجبك المنزلی، یہ آپ کا ویک کا ٹاسک ہے، یہ آپ نے سالو کر کے اپنے گروپ میں بھیجنا ہے، جو آپ کا فیڈ بیک الگ ہے. پیج نمبر 89 نوٹ کر سکتا. آپ سب اپنی بکس اب کلوز کرتے ہیں، اور میں جس طرح تو وہی مجھے سنائیں گی. میں کوئی ورڈ آپ سے لکھوا بھی سکتی ہوں، یہ ٹاسک تو ایسے نہیں تھا، لیکن چونکہ آپ نے عربی الفاظ یاد کیے ہیں تو آپ کو لکھنا بھی آنا چاہیے. سب سے اوپر مجھے مریم واحد نظر آ رہی ہیں. جی سسٹر مریم، آپ بتائیے کہ تلمیذ کا معنی کیا ہے؟ تلميذ جی student شاگرد. اسٹوڈنٹ. اور اسکول کو کیا کہتے ہیں؟ مدرسة. مدرسہ. گھر کو؟ بيت. بیت. اور گھڑی کو؟ ساعة. التلمیذ آپ لکھ کے دکھائیے کیسے لکھیں. التلمیذ معرفہ لکھنا ہے. التلميذ جی لام سے پہلے تا سے پہلے الف لام داخل کر دیں گے. التلميذ اور جی تنوین ختم کر دیں گے اس کے. لکھ کے دکھائیے کہاں پہ لکھوں؟ بک چیٹ پہ میں. لکھوں؟ جی چیٹ چیٹ میں. اوکے. چٹنی وہ لڑکی کے لیے لکھوں لڑکے کے لیے؟ لڑکے کے لیے التلمیذ. جی سسٹر بشرا، آپ اپنا مائک اوپن کیجیے. جی میم. بیٹی کے لیے، بیٹی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بنت، بنت کہتے ہیں. فیمیل ٹیچر مدرسہ تو اور میل ٹیچر. یہ لکھ دیا مدرس. التلميذ. ٹھیک ہے. ہیرا جی ٹھیک ہے.
हाँ जी ठीक ठीक है। मेल टीचर को क्या कहेंगे? मुदर्रिस। 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 शाबाश। और लाइब्रेरी? लाइब्रेरी को वो मैम नहीं याद आ रहा, अच्छा किया मरियम है आप लेकिन मैम ये आप सिस्टम अरबी वर्ड बोले ना, उसकी ट्रांसलेशन कोशिश कर रहे हैं करते हैं ना कि वो करें। मक्तबी, मक्तबी कहेंगे। मक्तबा कहते हैं। मक्तबा। चले उस तरह से भी कि मैं कोई जुमला आपको बताती हूँ फोटो करनी थी, लेकिन आज का जो टास्क है फिर भी बनाएगी। अच्छा क्लासरूम क्या कहेंगे? क्लासरूम सुहुफ, सब सोफा, सोफा सोफा। जी। मैं आपको एक एक्टिविटी बताती हूँ, उससे इंशाल्लाह आपको कुछ फायदा होगा। आप सबके अल्हम्दुलिल्लाह जो है के साथ आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं कि डेली के उनको 5 अल्फाज याद करवाएं अरबी में। और बच्चे इतनी इंटरेस्ट लेके ये काम करते हैं कि वो खुद ही से फिर बार बार पूछते हैं कि अच्छा हीरा जी आपकी आवाज गूंज रही है और बिल्कुल समझ नहीं आ रही। एक मिनट। जी बच्चों के साथ अपने ये एक्टिविटी आप रखें कि उनको डेली के 5 मुफरदात आप याद करवाएं अरबी में। मिसाल के तौर पे जैसे मेल टीचर को मुदर्रिस कहा जाता है, फीमेल टीचर को मुदर्रिसा। उसका फायदा आपको भी होगा और उन्हें भी होगा। बच्चे बार बार पूछते हैं कि अच्छा इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो वो हमारी अपनी रिवीजन हो रही होती है। तो मुझे खुद इस एक्टिविटी ने बहुत फायदा दिया है। तो डेली के 5 मुफरदात आप रख लें इसी बुक में से और अपने बच्चों को सिखाएं। इस तरह वो भी ये सीखेंगे और आपके अपने ये पुख्ता हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी समीना कौसर। आप जी अपना अस्सलाम माइक वालेकुम। जी एयरपोर्ट जी को जी क्या देते? जी आवाज़ नहीं क्लियर आई। आपकी आवाज कुछ जी कम आ अस्सलाम रही है, वालेकुम। एयरपोर्ट को क्या कहते हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी जी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। सिस्टर सोबिया आप भी अपना माइक ओपन कर लीजिए। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? मैडम कट कट के आ रही है। तस्मीन जी सऊदी। जी शबा जी आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैंने बिल्कुल फोन कान के साथ लगाया हुआ है, फिर अब आपकी सही आवाज है। मुझे थोड़ा सा समझ आ रही है। मैंने भी कान के साथ लगाया, बिल्कुल थोड़ी सी आ रही है। अब सही है। अब कुछ सही है। जी जी अब कुछ बेहतर है। जी जी अब बेहतर है। असल में मैंने जो है वो फोन्स लगाए हुए हैं, वो वीडियो ये तो इसका जो माइक है जी आप बताएं कि आप दोनों से ही है मेरा सवाल, जो भी जल्दी बता दें। एयरपोर्ट को क्या कहते हैं? अलिमरा, इमरातुन। एयरपोर्ट को अलमुतार। हाँ जी शाबाश। और हवाई जहाज को क्या कहते हैं? तायर, तायर कहते हैं ना। अतवायरा। त्वायर तो परिंदा अतायर। होता है। हाँ जी अतवायरा अतायर। जी जी गोल तार ही आएगी। जी। अम, खिड़की को क्या कहते हैं? नाफिजातुन। नाफिजा। बैग। जी बैग हकीबा। हकीबत, शाबाश। हकीबतुन। बाव। बाव। सय्यारतुन, सय्यारतुन।
इसका सोबिया सैयारा किसे कहते हैं? सैयारा जी। वो गाड़ी को कहते हैं। हाँ हाँ जी, जी गाड़ी कहते जी हैं। और जी बाघ को जी। क्या? बाघ को हदीकातुन, हदीका हदीका। हाँ जी। बुस्तानुन भी मैडम कहते हैं ना। और क्या कहते हैं? बजी आपकी आवाज फिर नहीं आ रही। मनीषा आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा मैडम बुस्तानुन भी बाग को कहते हैं। हदीकातुन, बुस्तानुन, ठीक है। बाग को। हाँ जी, स्थान। नहीं, ये तो बाघ नहीं होता, कोई और वर्ड होगा। आप मुझे दिखाइएगा आपने कहाँ पे पढ़ा है, ठीक है? सिस्टर ठीक है। यास्मीन आप अपना माइक ओपन कीजिए, और सिस्टर कुलसुम आप भी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही सही। आवाज नहीं आ रही है? आप बताइए, बीच में बिल्कुल कट जाती है, गूंजने लग जाती है ऐसे। चलें, सिस्टर सुमेरा आप और सिस्टर कमल, आप आइए। मैं सिस्टर कुलसुम, यास्मीन अनम्यूटेड हूँ। सिस्टर कुलसुम आप बताइए फल को क्या कहते हैं? फल। समर। समर। ठीक है, समर उन भी कहते हैं और फाकिहात उन भी कहते हैं। सामने। और कपड़ों को क्या कहते हैं? मलाबिस। वाक़यातुन। मलाबिस। मलाब। मलाबिस। ठीक है। और बाजार? सूप को सूप की भी कहते हैं। असूल। असूक। ठीक है। असूकी। किचन। किचन। मतबख। मतबख। मतबख मतबख। और अ, दोस्त को क्या कहते हैं, फीमेल? सिद्दीकी सदीका। 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 और जो सदीकतु। मेल, सदीकुन। सदीक। साइकिल को क्या कहते हैं? साइकिल। जी दराजा। दरवाजा दरवाजा दरवाजा। दराजा। पेन। कलम। कलम। कलम माशाल्लाह, अच्छी तैयारी की हुई है आप सबने। नाश्ते को क्या कहते हैं? नाश्ता। फतूर। फतूर। yes, फतूर। फतूर और फतूर ऐनक। मैम क्या बताया, फतूर? फतूर। नजारत फा नजारा फतहा। नजार। फतूर जैसे हम कहते हैं नजारा दिमाग में फतूर। नजारत। सारा। ऐनक। आवाज कट गई थी आपकी। बस। तो बस को क्या कहते हैं? बस को हाफिला। हाँ जी, हाफिला कहा जाता है। इला। सिस्टर यस्मीन रह रही हैं, आप अपना माइक ओपन कीजिए, आप भी सुनाएं। आपने तैयारी की है? कौन मैंने? सिस्टर यास्मीन। जी मैं अनम्यूटेड हूँ। मैं बोल रही हूँ। मैं दो दो तरह से ज्वाइन की हूँ। मुझे लैपटॉप से नहीं हो पा रहा है। जी। बुक को अरबी में क्या कहते किताब। किताब हूँ। हैं? मैगजीन को क्या कहते सैयारत। हैं? नहीं रिसालत शेर। रिसालत रिसालत। रिसाला। सहीफा। सहीफा। सहीफा क्या सही। है, सहीफा? हाँ सही फर्स्ट रिसालत। मुजल्लात भी कहेंगे। क्या? क्या कहेंगे? मुजल्लात।
جی مجلات کیسے، مجلات ویسے میگزین ہوتا ہے اور صحیفہ جو ہے وہ میم آپ کی پھر آواز گونج رہی ہے. جی مجلات میں اور صحیح کیا ہوگا یہ جی مجلات اور صحیفہ میں کیا فرق ہے؟ اخبار کو کہتے ہیں، مجلات ہے وہ موبائل. میم آپ کی آواز ڈبل آ رہی ہے، بھی نہیں آ رہی. چلیے میں آپ سب کے مائکس کلوز کرتی ہوں کیونکہ اسی وجہ سے آواز نہیں آ رہی. اب ٹھیک ہے. جو صحیفہ ہے وہ اخبار کو کہتے ہیں اور مجلات میگزینس کو کہا جاتا ہے. دونوں میں یہ فرق ہے. آپ سب نے ماشاءاللہ سے اچھی تیاری کی ہوئی تھی مفردات کی، اور مفردات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں کیونکہ کئی بار ہم جیسے پریکٹس میں ہمارے پاس بہت سے جملے ہوتے ہیں سامنے، ہم بنانا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس ووکیبلری کم ہوتی ہے. یہ بہت اچھی پریکٹس ہے کہ ہمیں سارے جو مفردات ہیں وہ یاد ہوں. آپ سب اپنا گرامر کا لیسن اوپن کر لیجئے، لیسن نمبر 13. اس کی یہ سلائیڈز ہیں سامنے شو ہو رہی ہیں. جی ہو رہی ہے. اس میں جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کے بارے میں ہیڈنگ ہے. سب سے پہلی جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ میں کیا فرق ہے؟ جملہ اسمیہ جملہ اسم سے شروع فعلیہ ہوتا فعل سے شروع ہوتا ہے اور جملہ جملہ اسمیہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے. جو فعل سے شروع سے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. شروع ہوتا ہے وہ جیسے میں کہتی ہوں کہ حسن ذهب، حسن گیا. یہ اور جملہ اگر میں ذهب اسمی ہے. حسن یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اچھا، مرکب ناقص اور مرکب تام میں کیا فرق ہے؟ جی سسٹر کمل آپ بتائیے. مرکب ناقص اور مرکب تام میں کیا فرق ہے؟ جی میم مرکب ناقص جو جملہ انکمپلیٹ ہو اور مرکب تام جو کمپلیٹ ہو. اور مرکب ناقص کون کون سے ہیں؟ آپ آ، نے پڑھا ہوا ہاں نہیں پڑھا ہوتا ہے لیکن اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. آ، ہے؟ لیکن جی آ، مریم آپ مرکب ناقص کون کون سے ہیں؟ میں بولوں یاسمین؟ جی بتائیے. مرکب جاری، مرکب اضافی، مرکب اشاری، جی مرکب آم، آم، آ، سا- آ، آ، مرکب توصیفی. مل کے جو ہے وہ مرکب صورت اختیار کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک اسم الگ ہے تو اسے مفرد کہا جائے گا، لیکن جب دو اسماء ایک ساتھ آ جائیں، مثال کے طور پہ رسول لکھا اور ساتھ لفظ جلالہ اللہ لکھا ہو، تو پھر ہم اس کو مفرد نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے یہ مرکب صورت ہے اور وہ مل کے کوئی مرکب بنائیں گے. جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول مرکب اضافی ہے. اور اعراب کے لحاظ سے
اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں، یا وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اس کے آخر میں دو پیش ہوتے ہیں، حالت نصب میں ہوتا ہے، اس کے آخر میں دو زبر ہوتے ہیں، یا حالت جر میں۔ اس میں بھی واحد، تثنیہ، جمع سالم اور جمع مکسر کے اعراب میں فرق ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گی، آپ میں سے کسی کو، تو آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہوگا ان تینوں حالتوں میں۔ بھی سسٹر بشرا، مسلمن ایک اسم ہے، آپ اس کو تینوں حالتوں میں بتائیے۔ جی میم، تینوں حالتوں میں مثنیٰ، جمع سالم اور جمع مکسر میں۔ پہلے آپ واحد کی تینوں حالتیں بنائیں، پھر آپ مثنیٰ کی بنائیں گے۔ جی، مسلمن، ہاں جی، مسلمہ، تو مسلمین، دیکھیے الف کے اوپر دو زبر لگے ہیں، مسلم ان سے پھر کیا بن جائے گا؟ مسلمن اور اور مسلمین۔ ہاں جی، اب مثنیٰ بنائیے، سب سے پہلے تو آپ ہاں، مسلم ان کا مثنیٰ بنائیے، دو بنائیے۔ مسلمانی، ہاں مسلمینی، جی، مسلمینی، شاباش، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی۔ اب جمع سالم، مسلمون، مسلمین، مسلمین، جی، مسلمون، مسلمینی، مسلمینی۔ مس نہیں، مسلمینہ، یہ تھوڑی مسٹیک ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نون نا کے اوپر میم جی، ہاں۔ مسلمون، مسلمین، مسلمین، اور جو ہے وہ عینی کی ساؤنڈ آتی ہے نصب اور جر میں، اور جمع سالم میں اینا اینا کی ساؤنڈ آتی ہے نصب اور جر میں۔ جی میم، جی، سسٹم آپ کتاب کتابن سے بنائیے۔ مجھے بول رہی ہیں یاسمین کو؟ آپ بنا لیں کتابن سے۔ کتابن، 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 ہاں یہ جی، واحد، واحد کا ہوگا، یہ مثنیٰ کا کتابانی، کتابینی، کتابینی، جی، اور سالم نہیں ہے، اس کی جمع مکسر ہے، سوری، اس کی جمع سالم نہیں ہے، اس کی جمع مکسر ہے۔ اچھا، کتابانی کی کتب، کتب کتب، ہے نا، ہاں کتب، جی، دونوں کتب ہی رہے گا نا، کتبانی نہیں رہے گا اس کو، کتب۔ جمع مکسر بنائیے تینوں حالتوں میں، حالت رفع، نصب اور جر۔ آم، کتبن، کتبان، کتب، کتبن، کتبن، کتبن اور کتبین۔ جی۔ اس کے بعد مریم واحد، مسٹر مریم واحد، بابن دروازہ، جی سسٹر مریم، سسٹر کلثوم عرفان، آپ پڑھیے۔ جی میم کیا پوچھا ہے؟ بابن دروازہ، بابن، 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 مثنیٰ، سنا بابانی، جی، بابانی، نصب اور جمع ابوابن۔ نصب اور جر۔ نہیں، اچھا آپ نے تصنیف تینوں بنانے ہیں نا، تینوں حالتیں، بابانی، بابینی، بابینی۔ اب جمع مکسر بنائے، جمع مکسر ہے ابواب، ابوابن، ابواب، ابوابن، ابوابن، ابوابن۔ جی شاباش۔ سسٹر صوبیہ، سیارہ تم، گاڑی، سیارة، سیارہ تم، سيارة، 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 اور شاباش، مثنیٰ، سیا سیاران، نہیں، سیارہ تم کے آخر میں سیارہ، ہی آپ نے الف نون کی اضافہ سیارتان، کرنا ایسے آئے گا مثنیٰ، ہے۔ جی، یس، سیارتین اور ایسے ہی سیارتین۔ اب اس کی جمع مؤنث سالم بنائیں، الف تا لگا کے، بولتا ہٹا دیں اور الف
جی سیارت سیارات ایسے آئے گا سیارات 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 سیاراتی سیاراتی سیارات نہیں سیارات یہ سامنے آپ اسکرین پہ بھی دیکھیں جمع مؤنث سالم کے لیے حالت رفع پیش کے ساتھ ہوتی ہے اور حالت نصب اور جر دیر کے ساتھ ہوتی ہے، اور اگر شروع میں الف لام آ جائے تو پھر تنوین نہیں آئے گی، پھر صرف ایک حرکت ہی آئے گی۔ صحیح 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 السیارات السیاراتی السیاراتی۔ جی اور کون رہ گئی ہیں؟ سسٹر کمل آپ بھی پریکٹس کیجئے قلم کے ساتھ۔ جی سسٹر کمل جی قلم قلم قلمن الف کے ساتھ ہوگا نا، اور پھر قلمن، شاباش مسنہ قلمانی قلمینی قلمینی۔ اور جمع مکسر جی جب مکسر اقلامن ہوگا اس کا، اقلام قلمن اقلامن۔ جی اقلام حالت نصب اور جر جی اقلامن 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 اقلامن۔ نہیں، حالت نصب اور جر اسی طرح سے ہوگی جس طرح واحد کی تھی جی نا۔ اچھا جی صحیح ٹھیک ہے، جی صحیح ہے، یعنی کہ دونوں میں کسرہ ہوگا، اقلامن اقلامن۔ دونوں میں کسرہ نہیں ہوگا، حالت جی نصب میں فعل نہیں ہوگی اور حالت جر میں زیر ہوگی۔ اقلامن اقلامن اقلامن۔ اچھا، اقلامن اقلامن اقلامن، جی میں نے پہلے یہی کہا تھا شاید۔ بارک اللہ فیک۔ اور جزاک کس نے نہیں کی؟ میں پریکٹس نہیں کی؟ جی سسٹر سمیرہ جی مسجد جی مسجد کا مسجد مسجدن مسجد مسجدن مسجدن مرفوع اور اس کی حالت اور میں اب مسجد مسجدن مسجدن، اور مسن جمع سالم آئے گا مساجد۔ مسنہ بنائی پہلے، دو مساجد۔ مسجدان مسجد جی مسجدون مسجدینی مسجدین مسجدینی مسجدینی۔ اب بنائیے مختصر مسجدین مساجد۔ مسجدینی مسجدانی مسجدینی۔ جی اب کیا بنانا ہے آپ نے، کیا کہا؟ مجھے آواز سمجھ نہیں۔ مساجد مساجد جب ہم مکسر آپ نے بنا لیے، میم آواز کٹ رہی ہے سمجھ۔ اس کی جمع مکسر بنائیے۔ مسجد کی مجھے جمع سمجھ نہیں مکسر آئی میم، بالکل جی نہیں آ رہی آواز آپ کی۔ مسجد کی جمع مکسر مساجد بنائیے تینوں حالتوں میں۔ یہ بنے گی مساجد مساجدہ اور مساجدہ۔ مفاعل کے وزن میں۔ اس کے بعد دیکھیے یہ الف لام لگا کے ہے پریکٹس، اس میں بھی وہی ہے، حالت رفع حالت نصب اور حالت جر۔ اس میں صرف الف لام لگ گیا ہے، شروع میں الف لام لگنے سے جو آخری اعراب ہے، آخری حرکت ہے، وہ کچھ ہلکی ہو جاتی ہے، یعنی پیش تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیے حالت رفع نصب اور جر۔ حافظتن یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اس میں تینوں حالتیں کیسی ہوں گی، مثنیٰ کے ساتھ تینوں حالتیں کیسی ہوں گی، آپ سب نے یہی پریکٹس ابھی کی ہے، اور یہ بہت آسان ہے، قاعدہ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے لیکن پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں مشکل پیش آتی ہے۔ تو بس یہ ساری ہماری پریکٹس اسی لیے ہے کہ ہمیں آسانی ہو جائے، کچھ بھی بنانے میں ہم آسانی سے بنا سکیں اس کو۔
चार एतबार से हमने इसम पढ़ा। एक उसकी जिन्स होती है, इसम का मुज़क्कर या मुअन्नस होना, यानी उसका जेंडर, और उसका अदद होना, वाहिद, मुसन्ना और जमा। मुसन्ना तस्निया का सीगा होता है जिसमें दो होती हैं, जैसे किताबानी, मस्जिदानी, मुस्लिमानी। और वसत कहते हैं उसकी कैपेसिटी को, उसका नकिरा या मारफा होना। मारफा अलिफ लाम के साथ होता है और नकिरा पेश तनवीन के साथ होता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यानी अगर हम किसी इसम के साथ अलिफ लाम लगा रहे हैं तो आखिर में उसके तनवीन नहीं आएगी। अ, नकिरा बनाने के लिए मुस्लिमुन, आखिर में तनवीन लगा देंगे, और मारफा बनाने के लिए शुरू में अलिफ लाम, अल मुस्लिम। और एराब कहते हैं उसके स्टेटस को, उसका मरफू, मंसूब और मजरूर होना, जो भी आप सबने प्रैक्टिस की है कि एक ही इसम वो कभी मरफू होता है, कभी मंसूब और कभी मजरूर। आपने भी इतनी डिटेल तो नहीं पढ़ी कि ये कब कब होता है, आगे आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मरफू तब होता है मिसाल के तौर पे जब वो फाइल बन के आता है, जैसे ज़हबा हसन, हसन गया। और मंसूब कब होता है, जब वो मफूल बिही होता है, मिसाल के तौर पे ज़रबा हसनुन अहमद, हसन ने अहमद को मारा। ये क्लियर है आपको? ऐसा इसम जो है वो मंसूब हो जाएगा। जी ये क्लियर है आपको? कैन यू प्लीज रिपीट? किसको? मंसूब को? जी। मंसूब होता है इसम के आखिर पे जबर का आ जाना। तो ये कब होगा? काफी सारी सूरतों में हो सकता है। मैं आपको एक सूरत बता रही हूँ कि जब वो मफूल बन के आता है फेल के बाद। मिसाल मैंने दी, ज़रबा मारा, हसन, हसन ने अहमद, अहमद को। तो ये जो अहमद है ये मंसूब है, इसके आखिर में जबर आ रहा है, तो ये इसकी मंसूब हालत है। और मजरूर तब होती है जब उससे पहले कोई हरूफ जारा में से हर्फ आ जाए तो वो फिर मजरूर हो जाता है। इसी को इराब कहते हैं। हम यही मुख्तलिफ हालतें देखते हैं कुरान में भी। हम जब एक हर्फ का आखिर देखते हैं, कभी हमें उस पर पेश नजर आ रहा होता है, कभी जबर नजर आ रही होती है, कभी जेर नजर आ रही होती है। तो जब तक हमने कवायद नहीं पढ़े हुए होते हैं हमें वजह भी समझ में नहीं आती कि ये एराबी तब्दीली किस वजह से है, इसका सबब क्या है। लेकिन जब हम कवायद पढ़ते हैं तो वो रोनुमा होने वाली तब्दीलियां हमें समझ में आना शुरू हो जाती हैं, उसका स्टेटस समझ में आना शुरू हो जाता है कि इसम का स्टेटस क्या है। यहाँ पे ये अच्छा, ये मरफू है तो ये फाइल है, अच्छा ये मंसूब है तो ये मफूल बिही है, अच्छा ये मजरूर है तो इस वजह से। जैसे यहीं पे आप देखें, ये एराब की मिसालें हैं जो आपने भी प्रैक्टिस की है। मुस्लिमातुन दो पेश के साथ है मरफू, मुस्लिमातिन दो जेर के साथ मंसूब, और मुस्लिमातिन दो जेर के साथ मजरूर। हो सकता है ये जो मजरूर मुस्लिमातिन है इसके शुरू में हरफ जर बा आया हो, भी मुस्लिमातिन, मुस्लिम खवातीन या मुसलमान औरतों के साथ। कोई सवाल है आपका तो पूछ लीजिए, फिर हम इसको एंड करते हैं। जी, ये जो आपका 13th लेसन था ये पिछली सारी रिवीजन थी, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसकी रिवीजन थी। लफ्ज जो है वो बामाना भी होता है और बेमाना भी। लेकिन अरबी में, ये अरबी जुबान की खुसत है कि इसमें कोई लफ्ज भी बेमाना नहीं होता, हर लफ्ज का माना होता है। और बामाना अल्फाज को फिर आगे मजीद कलिमा कहा जाता है, और कलिमा इसम फेलर हर्फ, कलिमा कहते हैं इसम फेलर हर्फ को। अरबी में जितने भी अल्फाज हैं वो बामाना है। और हरूफ और अलामात मिलके लफ्ज बनाते हैं, हरूफ और अलामात मिलके जो है वो लफ्ज बनाते हैं। लफ्ज बनते हैं हरूफुल हिजा से। अरबी में हरूफ तहजी को हरूफुल हिजा कहा जाता है। ये अम, कुछ लोगों के नज़दीक 28 है और कुछ के नज़दीक 29 है। जो हमजा को अलग से शुमार करते हैं तो उनके नज़दीक फिर इनकी तादाद एक हर्फ बढ़ जाती है, और जो अलिफ और हमजा को एक ही
شمار کرتے ہیں تو ان کے نزدیک سے 22 ہوتی ہے ان کی جگہ. چلیں بس آج کے لیے یہی تک ہے. ماشاءاللہ آپ سب کی اچھی تیاری تھی اور آپ سب کا شوق بھی ماشاءاللہ بہت شوق سے آپ سب نے سنایا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم اور عمل میں برکت دیں. ہمیں علم نافع عطا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور جو کچھ بھی ہم پڑھیں اس آمین. کو عمل میں بھی ڈھال دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ وعلیکم خیر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.